میں سے جن افراد نے جانی ڈیپ کی شہرہ آفاق ہالی ووڈ فلم پائریٹس آف دا کیریبین دیکھی ہے تو یقیناً ان کے لیے یہ نام اور کردار نیا نہیں ہوگا۔ فلم میں اس کردار کو ایک تخریبی اور سازشی موقع پرست بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹن باربوسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا ایک مجاہد اور امیر تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البحر بابا عروج کو طلب کیا اور وہ خطوط دکھائے جو اسپانیہ کے مختلف گرجا گھروں کے تنگ و تاریک قید خانوں سے مسلمانوں نے لکھے تھے، اور انہیں ان مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کا مشن سونپا گیا۔ بحیرہ روم کے مشرق اور ترکی کے ساحلوں سے بحیرہ روم کے مغرب اور اندلس کے ساحلوں تک کے سفر میں اطالیہ اور پرتگال سمیت بہت سی عیسائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھیں۔ حکمت عملی کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری افواج کی قیادت کرتے انہیں ہسپانیہ اتاریں گے، وہاں ان قید خانوں سے مسلمانوں کو رہائی دلوانے کے بعد مغرب کے وقت کے بعد انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو خیر و عافیت سے زمینی راستے سے واپس لایا جا سکے گا۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربوسا کو الجزائر بھیجا، جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمرانوں کو شکست دینا تھا۔ بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکمت عملی بدلنا پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربوسا کے پاس الجزائر پہنچے، جہاں ایک شہر ترمسان کے محاصرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ آوروں کو پیچھے سے حملے کی دعوت دے دی۔ ترک اور الجزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ یوں بابا عروج نے اس جگہ جام شہادت نوش کیا۔ کئی دن تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کی گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجے گھر خوشی کے شادیانوں سے گونجتے رہے۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربوسا کے حوالے کی گئی، جنہوں نے خود اپنا ایک بحری بیڑا ترتیب دیا اور بحیرہ روم میں موجود پرتگالی اور اطالوی افواج کو شکست دی۔ باربوسا کو یہ لقب اطالوی افواج نہیں دیا تھا، جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربوسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضے سے پاک کیا۔ باربوسا کے کارناموں کی خبر جب ویٹیکن میں پوپ جان پال سوئم کو ملی تو پوپ نے پورے یورپ کا ایک مشترکہ بحری بیڑا قائم کر کے باربوسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ بلا شبہ عیسائیوں نے اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحری بیڑا تیار کیا، جس میں 6000 جنگی بحری جہاز تھے۔ مقابلے میں باربوسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہاز تھے۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ پرویزیا کے مقام پر 28 ستمبر 1538 کو ہوا، جس میں باربوسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو شکست دی اور عیسائی بیڑے کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر اینڈریا ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربوسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 70,000 مسلمان بچوں، خواتین اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلوائی۔ باربوسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحیرہ متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سالوں تک رہی۔ شاید آپ کو جان کر یہ حیرت ہو، برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ جیسی ریاستیں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہی۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہو کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملے نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک بھاری جزیہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں تحریر کیا گیا۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند بھی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے ہیروز کا ذکر غیروں سے سننے کو ملتا ہے،
اور ذکر میں اس قدر مسخ شدہ چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیں تو ایسا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔